بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرمائے۔ جو بھائی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے، اور آپ دعا کے آخر میں آمین ضرور کہا کریں۔ اگر کسی کی دعا قبول ہو گئی تو اس میں ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے صبح کی نماز اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج بارش کا دن ہے، آسمان پر بادل ہیں، سورج ظاہر نہیں ہوا ابھی تک، اور دھند بھی ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، اور ٹھنڈ بھی پڑ رہی ہے، اور ہر بندہ تقریباً جو ہے نا کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی بھی چھائی ہوئی ہے، اور میں باہر آ کر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کھیتوں میں آ کر یہ الحمدللہ ہم نے جو سرسوں کا جو ہے نا ساگ جو کاشت کیا تھا، الحمدللہ یہ بڑا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ یہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، تو یہ جیسے کچھ زیادہ بڑا ہو جائے گا پھر اس کو ہم کاٹیں گے۔ آگے والے کو کاٹا تھا، الحمدللہ مکھن بھی تھا اور ساگ بھی تھا، اور ہم نے کھایا الحمدللہ، بہت ہی لذیذ تھا۔ اور یہ سردیوں کی جو ہے نا یہ ڈش ہے، آپ ضرور جو ہے نا اس کو پکایا کریں۔ ساگ کو، ساگ کے ساتھ اگر مکھن ہو جائے نا، کیا ہی بات ہے، آپ جو ہے نا گوشت کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہے نا اللہ کی ہیں۔ تو ابھی بارش ہلکی ہلکی سی ہو رہی ہے، زیادہ تیز نہیں ہے، تو تھوڑی ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ سارے موسم جو ہے نا اللہ کے ہیں۔
اللہ پاک جیسے چاہیں موسم بنا سکتے ہیں، سردی لائیں، گرمی لائیں، بہار، خزاں، یہ سارے موسم جو نا یہ اللہ پاک ہی بناتے ہیں۔ تو جب بارش شروع ہوتی ہے تو آپ یہ دعا، ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ وہ دعا جو ہے نا ضرور پڑھا کریں، اللہم صیبا نافعا۔ اس دعا کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ اگر بارش زیادہ ہو رہی ہو اور تکلیف ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، تو آپ جو ہے نا ایک دوسری دعا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو پھر جو نا پڑھیں۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اس دعا کو جو ہے نا آپ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، جہاں بارش کی ضرورت ہے یا اللہ وہاں برسا دے، ہمیں اب ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ بارش وہاں سے چلی جائے گی اور دوسری جگہ جو نا برسنا شروع ہو جائے گی۔ بارش کا پانی جب زمین کے نیچے آتا ہے، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو ایسے چھوڑ دیں تو ہمارے گھروں کی چھتیں بھی ٹوٹ جائیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ایک ایک قطرہ بن کے آتا ہے اور ہمارے اوپر برستا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور تکلیف بھی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، کتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر۔ اور کتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے، اور ہم ہیں جو اس رب کو بھول بیٹھے، دنیا کی بڑی جو ہے نا پرواز کر بیٹھے اور رب کو ناراض کر بیٹھے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی ہر نعمت کا، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو وسیع کریں گے، بڑھائیں گے۔ ناشکری کریں گے، نعمتیں کم ہوں گی اور تنگی شروع ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو آپ نے صبر بھی کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور یقین رکھ کے مانگنا ہے کہ میرا اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میرا اس سے تعلق ہے، وہ میرا ساتھ دے گا۔ کبھی ہم نے کسی کو یہ کہا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میری سن رہا ہے؟ اس کا یقین جو نا اپنے دل کے اندر بٹھائیں تو یقین مانیں، آپ اپنے اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے۔ اور اللہ ملتا ہے اس کے حبیب کے طریقوں کے اوپر چلنے سے، کہ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کاروبار، شادی بیاہ، ہر طور طریقہ جب ہم سنت کے مطابق اپنائیں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ ایک مسواک والی جو سنت ہے نا، زمین آسمان سے قیمتی ہے۔ آپ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں، پانی پئیں، لباس پہنیں، کاروبار کریں،
اب جب شادی آتی ہے تو سارے طریقے غیروں والے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیسے اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کے حبیب سے؟ کاروبار کرتے ہیں اپنی مرضی والا کاروبار کرتے ہیں، اور نماز بھی اپنی مرضی والی. یقین مانے اگر ہم خالی سنت کے مطابق اگر رات کو سوئیں گے نا تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی کافر نے پوچھا کہ آپ عبادت کس ٹائم کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے جو ہے نا 24 گھنٹے ہم عبادت میں ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا اس میں جو ہے نا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کاروبار بھی ہے، کیسے آپ 24 گھنٹے جو ہے نا عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم 24 گھنٹے عبادت میں رہتے ہیں. یقین مانے سفر کریں سنت کے مطابق، کاروبار کریں سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، اٹھنا سنت کے مطابق، کھانا کھانا سنت کے مطابق. آپ پوچھ لیا کریں کہ سنت والا طریقہ کون سا ہے کہ ہم کھانا کھائیں. اللہ کے نبی جب کسی سے گفتگو فرماتے تھے نا، ایسی مٹھاس زبان کے اندر، اللہ اکبر، دانت ایسے چمکتے تھے تاروں کی طرح، اور سبحان اللہ، اور جو الفاظ نکلتے تھے، اللہ اکبر، ان الفاظوں کے اندر ایسی مٹھاس کہ صحابہ کرام کے دل کو چیر دیتی تھی. جب کوئی صحابی کہتا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوتے اور اپنا سر مبارک آگے کرتے اور فرماتے جی میرا بندہ، اتنی محبت. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ہم کس طرح پکارتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، کس طرح پکارتے ہیں ہم. یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں ہم نے. ایسا اپنا آپ کو بنانا ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اگر شادی ہو کیسے جو ہے سنورتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، اچھا جو ہے نا جوتا پہنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کہ شادی والے لوگ ہمیں دیکھیں جو نا انہوں نے کپڑے نئے پہنے ہوئے ہیں، جوتے نئے پہنے ہوئے ہیں، بن سور کے آیا ہے، تو ہم اللہ کو اچھا بنا کے دکھائیں، اللہ کے آگے ہم اچھا بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کو اچھا بن کر دکھائیں، اللہ کے آگے جو نا اپنا ہم مقام بنائیں، اللہ ہم سے پیار کریں گے انشاءاللہ. اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے بات کریں. دوسرے انسان کے دل کے اندر ہماری جگہ ہو. وہ جگہ تب بنے گی جب اس کی محبت ہمارے دل میں ہوگی. ہم اس کے ساتھ تو کرتے رہیں نفرت، اور ہم یہ چاہتے رہیں کہ ہماری محبت اس کے دل میں ہو، ایسا نہیں ہوگا. آپ کسی کے ساتھ محبت کریں گے دل سے تو وہ بھی آپ سے محبت کرے گا.
جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. جب بندہ میرا کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں. آنکھ کان پاؤں بن جانے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھ وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں، ہاتھ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں اللہ چاہتے ہیں، اور زبان وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.